اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جسے امام کی شہادت کا غم نہ ہو اسے تو پھر اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں غم ضرور ہے لیکن ہم غم منانے والے نہیں ہیں، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، ہم شہیدوں کا غم نہیں مناتے. ہاں ہمارے دل افسردہ ضرور ہیں، ہمارے دل مضطرب ضرور ہیں، لیکن ہم شہادتوں کا غم نہیں مناتے. غم وہ منائیں جن کا امام مر گیا. میرا امام زندہ ہے اور ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بہرحال دوسری بات یہ تھی کہ مقصد شہادت کیا ہے، کہ بزرگان دین نے شہادتیں قربانیاں کیوں دی، کہ خود نبی علیہ السلام وہ مبارک ذات جس کے بارے میں فرمایا گیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی علیہ السلام پر بھی نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور علماء فرماتے ہیں یہ تمام دنیا کے شہیدوں کی شہادت ایک طرف اور میرے نبی کے دانت کا ٹوٹنا ایک طرف، یہ تمام شہادتوں پر بھاری ہے. تو گویا میرے نبی نے بھی شہادت دی، جن کے لیے صحابہ نے بھی شہادت دی، خلفائے راشدین نے بھی شہادت دی. لیکن شہادت کا مقصد کیا ہے، شہادت کے پیچھے کا بیس کیا ہے، کیا وہ فکر ہمارے اندر زندہ ہے؟ تو چلیے ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں چلیں. یاد رکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدائشی ولی ہے، یہ پیدائشی ولی. جب ماں کی گود میں تھے تو رمضان المبارک کے دنوں میں آپ دن بھر ماں کا دودھ بھی نہیں نوش فرماتے، افطار کے بعد ماں کا دودھ نوش فرماتے. اور آپ کی ماں کا بیان ہے کہ ایک بار چاند میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا چاند نکلا یا نہیں نکلا. لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کیا تیرے بیٹے عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں پیا؟ تو فرماتی ہیں جیسا میں نے اپنے بیٹے کی کیفیت بتائی تھی، چند لمحوں کے بعد چاند کی تصدیق اسی کے مطابق ہوگی. پتا چلا ماں کی گود میں بھی جو صائم ہے یعنی روزے دار ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں. وہ غوث اعظم جو 1,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد جنگلات کی طرف نکل جاتا ہے، جنگلوں کی طرف جاتے ہیں حضور غوث اعظم یہ ارادہ کر کے کہ اب میں دنیا کی طرف لوٹ کے نہیں آؤں گا، اب میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا. لیکن قدرت کا قانون دیکھیے، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے عبد القادر میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، جا میرے بندوں کے بیچ جا اور پھر سے دین اسلام کی تبلیغ کر. 1,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد پھر بھی حضور غوث اعظم کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرو، جاؤ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے کام کرو. یہی وہ عظیم مشن ہے جسے شہداء لے کر اٹھیں، یہی وہ عظیم مشن ہے جو شہادتوں کا مقصد ہے، یہی وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے امام حسین جیسی شخصیت کربلا میں شہید کر دی گئی. امام حسین سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو سوچئے رسول کتنی محبت فرماتے ہوں گے. اور وہ رسول جس کی خواہش پر اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، وہ رسول جس کی خواہش پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنہگاروں کو بخش دے گا. اور نبی تو فرماتے ہیں میری شفاعت میرے امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. پتہ چلا گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اللہ بخش دے گا میرے نبی کی شفاعت کی بدولت. اور امام نے کہا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، مانگتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قیامت میں کچھ ایسے پرہیزگار بھی ہوں گے جن کا جنت میں جانے کا فرمان جاری ہو گیا ہوگا، لیکن وہ خواہش یہ کریں گے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہ جائیں، ہم نبی کی شفاعت کی بنیاد پہ جنت میں جائیں. تو سن لیجئے وہ قیامت جس دن باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اس دن وہ لوگ لوگوں سے گناہ مانگتے پھریں گے کہ مجھے اپنے گناہ دے دو تاکہ میں گنہگار ہو جاؤں اور پھر اپنے نبی کی شفاعت کے ذریعے میں جنت میں جاؤں.